آئینہ یہ تو بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں مگر آئینہ یہ تو بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں مگر آئینہ اس پہ ہے خاموش کہ کیا ہے مجھ میں آئینہ اس پہ ہے خاموش کہ کیا ہے مجھ میں پیشکش حامد اقبال ایک آئینہ دو عکس السلام علیکم ناظرین، میں حامد اقبال۔ آج میرے اس پروگرام کے ساتھ ایک ملاقات حامد اقبال کے ساتھ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج ہم دو ایسی شخصیتوں سے ملاقات کرتے ہیں کہ جن کے لیے میں نے ایک عنوان رکھا ہے، ایک آئینہ دو عکس۔ اس عنوان کے تحت آج ہم ان دو شخصیتوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان دو شخصیتوں کا عنوان رکھنے کا مقصد یہ رہا کہ یہ لوگ پیشہ مولوی سے تو منسلک ہے ہی، ساتھ ہی ادبی دنیا میں انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنا رکھا ہے اور اردو کی فلاح و بقا کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں۔ آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں ان شخصیتوں سے، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ان شخصیتوں کا ان مصروں کے ساتھ کہ میں اپنے نام شہرت کر رہا ہوں، میں اپنے نام شہرت کر رہا ہوں کہ لفظوں کی تجارت کر رہا ہوں، میں اردو اوڑھ کر پھرتا ہوں ہر سو، میں اردو ہی کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہر دل عزیز ڈاکٹر منیب حنفی صاحب جو پیشہ مولوی سے منسلک ہے ہی، ساتھ ہی SCERT میں انہوں نے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں اردو کے لیے، ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہے انصاری جاوید صاحب کی۔ انصاری جاوید صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اردو کی بقا کے لیے بہت سارے اقدامات انہوں نے بھی اپنے سطح پر اٹھائے ہیں۔ آئیے دونوں کا میں جو ہے ایک بار پھر سے میرے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین، آئیے ہمارے اس پروگرام ایک آئینہ دو عکس کی شروعات کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار سے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے ان چند اشعار کے ساتھ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ڈاکٹر منیب حنفی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اشعار پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم سبھی ناظرین کو۔ نعت پاک کا مطلع سماعت فرمائے۔ جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، ان کے اعلیٰ جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، ان کے اعلیٰ مقام ہوتے ہیں۔ نسبت سیدی کا کیا کہنا، نسبت سیدی کا کیا کہنا، ان سے ہر دن سلام ہوتے، ان سے ہر دن سلام ہوتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص جب نظام محمدی آئے،
جب نظام محمدی آئے ختم سارے نظام ہوتے ہیں، ختم سارے نظام ہوتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص فیض سردار انبیاء سے ہی، فیض سردار انبیاء سے ہی اپنے سارے کلام ہوتے ہیں، اپنے سارے کلام ہوتے ہیں۔ اور مکتب پیش خدمت ہے حکمت قول محمد حنفی، حکمت قول محمد حنفی، رب کے پیارے بیان ہوتے ہیں، رب کے پیارے بیان ہوتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر ہے نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر ہے نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل ایمان مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ تھے ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر منیب حنفی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر منیب حنفی صاحب کے تعلق سے میں ایک بار پھر آپ کو یاد دہانی کروا دوں، ڈاکٹر صاحب کا تعلق پیشہ مولوی سے تو ہے ہی، ساتھ ہی انہوں نے پیشہ مولوی سے منسلک ہو کر SCERT پونے یہاں پر اردو کے لیے بہت بڑے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں۔ آئیے انہی کی زبانی ان کا ایک مختصر سا تعارف جو ان کی تعلیمی زندگی پر رہا ہے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تعلیمی زندگی کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ ابتدائی جو تعلیم آپ کی رہی وہ کس طرح سے؟ دیکھیے، ابتدائی تعلیم کا جو معاملہ رہا تو میری ابتدائی تعلیم ضلع پربھنی میں ہوئی جی، اور یہاں پر جو ہفتیاری بازار میں اسکول ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے ہفتیاری بازار میں پرائمری اسکول ضلع پریشد کا، ضلع پریشد پرائمری اسکول ہفتیاری بازار، یہاں پر پرائمری تعلیم میری مکمل ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ کے میں نے ہائی اسکول میں جو ایڈمیشن لیا تو معید المسلمین ہائی اسکول کچھی بازار میں اس وقت ہائی اسکول ہوا کرتا تھا۔ اچھا، تو وہاں پر ہائی اسکول کی تعلیم ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے ڈی ایڈ کیا ذاکر حسین ڈی ایڈ کالج۔ یعنی مکمل ایجوکیشن آپ کا پربھنی میں ہی رہا؟ جی، میری مکمل تعلیم پربھنی میں ہی رہی۔ جی، اس کے بعد پھر جو ہے سو 1994 میں ملازمت ملی۔ جی ماشاء اللہ، پیشہ درس و تدریس کا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد پھر ہم ملازمت کرتے رہے اور دوران ملازمت ہی گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن جو ہے سو مکمل ہوا۔ جی، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں نے نیٹ پاس کیا، ماشاء اللہ، UGC کا جو امتحان ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 2006 میں مجھے PhD کی ڈگری تفویض ہوئی۔ جی ماشاء اللہ۔ اس طرح سے یہ تعلیمی سلسلہ رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمام تعلیمی اسنادات اچھے رہے، مطلب کہ نتائج پورے کے پورے جو اچھے رہے، اطمینان بخش رہے۔ جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے، آئیے اب ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ان سے بات یوں کرتے ہیں کہ بات سے بات بڑھاتے ہیں آگے۔ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی علاج ہوتی ہے۔ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی علاج ہوتی ہے۔ بات برگ گلاب ہوتی ہے، بات تیغ و خطاب ہوتی ہے۔ بات کہتے ہیں رب علمی کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے، اور بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں جاوید انصاری صاحب سے۔ جاوید انصاری صاحب کے تعلق سے میں آپ کو کہوں کہ ماشاءاللہ شہر پربھنی، شہر ہنگولی، ناندیڑ، کل مراٹھواڑہ میں لوگوں کو ادبی زندگی سے روشناس کروایا ہے۔ تو آئیے ان مصروں کے ساتھ کہ چمکتے لفظ ستاروں سے چھین لائے،
چمکتے لفظ ستاروں سے چھین لائے ہیں، ہم آسمان سے غزل کی زمین لائے ہیں۔ جاوید انصاری صاحب، آپ ناظرین آپ کو جو ہے تو چند اشعار سے، ان کے غزلیہ کلمات سے جو ہے تو نوازیں۔ دیکھیے ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ میں اپنے جو ہے تو کلام کی شروعات کروں، آپ کے روبرو یہ گوشت گزار کرتا چلوں کہ اس اسٹوڈیو میں میرے دو دیرینہ رفیق یہاں پر بنفس نفیس جلوہ افروز ہیں۔ ایک تو میرے بہت ہی قریب ڈاکٹر منیب حنفی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، دوسری ایک ایسی شخصیت جسے میں ہمیشہ ہماگیر شخصیت کے نام سے جو ہے تو جانتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ اس پذیرائی کا موقع عطا فرمایا۔ جہاں تک میرا سوال ہے کہ کیا بتاؤں کیا چھپاؤں، یہ میرے فاضل دوست حامد صاحب کے لیے ہے کہ کیا بتاؤں کیا چھپاؤں آپ سے ملنے کے بعد، کیا بتاؤں کیا چھپاؤں آپ سے ملنے کے بعد، اور کیا سنوں اور کیا سناؤں آپ سے ملنے کے بعد، کیا سنوں اور کیا سناؤں آپ سے ملنے کے بعد، اور لب کو میں زحمت جنبش کبھی دیتا نہیں، لب کو میں زحمت جنبش کبھی دیتا نہیں، سوچتا ہوں مسکراؤں آپ سے ملنے کے بعد، لب کو میں زحمت جنبش کبھی دیتا نہیں، سوچتا ہوں مسکراؤں آپ سے ملنے کے بعد، اور گیت گانا تو جاوید میرا شیوا نہیں، گیت گانا تو جاوید میرا شیوا نہیں، دل کہے پر گنگناؤں آپ سے ملنے کے بعد۔ شکریہ سر۔ یہ تھے ہمارے انصاری جاوید صاحب۔ آئیے ڈاکٹر منیب حنفی صاحب یہاں پر موجود ہے، میں سر سے ایک بار اور جو ہے تو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سر آپ جو ہے تو SCRT میں ماشاءاللہ بہت سالوں سے آپ کا پربھنی سے SCRT اور SCRT سے پربھنی آپ کا تعلق رہا ہے، تو وہاں پر آپ نے کس طرح سے سب سے پہلے تو پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اردو کے لیے جو اقدامات آپ نے اٹھائے ہیں اس تعلق سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اردو کی بقا کے لیے آپ نے وہاں پر کون کون سے اقدامات اٹھائے؟ جی ناظرین کرام، یہ خدا کا بڑا فضل رہا، اس کے فضل کے بغیر میں SCRT نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند افراد وہاں تک پہنچانے میں بالکل کار فرما رہے۔ ہمارے مہاراشٹر راجیہ اردو شکشک سنگھٹنا کے الحاج محمد یونس صاحب، اور اسی کے ساتھ اس وقت SCRT میں آپ کے پانڈے صاحب جو ہے سو ہوا کرتے تھے آفیسر، تو پانڈے صاحب نے یونس صاحب کے ذریعے سے وہاں پر مجھے وہاں پر بلوایا اور کہا کہ اردو کے لیے آپ کام کیجئے، چونکہ آپ جو ہے سو نیٹ پاس ہیں اور اردو کے کام آپ کر سکتے ہیں، ہم کو ایسا پتہ چلا ہے۔ تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ جو ہے سو وہاں پر لکشمی کانت پانڈے صاحب وہاں پر جو ہے سو آفیسر تھے، اور یونس صاحب کے توسط سے وہاں تک پہنچنا ہوا جی، اور اس طرح سے آج سے قریباً 15 سے 17 سال پہلے SCRT پونا جانا شروع ہوا، اور تب سے لے کر آج تک ناظرین کرام جو کچھ بھی اردو کے لیے کام ہو سکتا تھا ہم سے، ہماری کوئی بساط نہیں ہے، لیکن کوششیں چلتی رہی 15-17 سالوں میں کہ اردو کے لیے بھی اساتذہ کرام کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جو مٹیریل ہوتا ہے، جو مواد ہوتا ہے مراٹھی میں، اس کا ترجمہ کیا جائے، ترجمہ کرنے کے بعد مہاراشٹر کے تمام اردو مدارس کے پرائمری اساتذہ کو پہنچائیں، اور اس کے ذریعے سے بچوں کو ایک مطلب نئے طریقے تدریس کے ذریعے سے اور پرمسرت طریقے سے جو تدریس ہوا کرتی ہے، اس تعلق سے بھی ہم نے کام کیا پروجیکٹ پر، اور ترجمے کا کام تو ماشاءاللہ ہر سال چلتا رہا،
نئے نئے جو سو پروجیکٹس منصوبے آتے رہے جس کا ہم ترجمہ کیا کرتے تھے، اور کچھ اختراعی سرگرمیوں کو بھی جو سو وہاں پر لے کر آئے، اور وہاں پر جو سو لوگوں نے اس ادارے میں پسند کیا، ان آفیسرس نے، اور اس کو جو سو امپلیمنٹ بھی ہوا، اور اس طرح سے آج تک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100% پڑھائی کی جو ٹریننگ ہوئی پچھلے سال، 100% پڑھنے کی بنیادی صلاحیت کی جو ٹریننگ ہوئی، اس ٹریننگ میں جو مواد تیار ہوا، تو اس مواد کے تیار کرنے میں بھی الحمدللہ جس طرح بھی ہو ہماری شمولیت رہی، اور اس ادارے کے اب اردو ہیڈ وہاں پر محترم توصیف پرویز صاحب، جو یقیناً ایک فعال شخصیت SCRT پونا شعبہ اردو کو میسر ہوئی ہے، یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، اردو کے لیے جو ہے سو ایک خوشائن بات ہے، اور اس کے لیے ہم جو ہے سو یقیناً حکومت مہاراشٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق تو وہاں 15 سالوں سے ہے ماشاءاللہ، جی، تو ان سالوں میں اور ابھی کے وقت میں کس طرح سے جو تبدیلیاں اردو کے لیے لوگوں نے لے کر آئی؟ یعنی آپ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں کہ پورے مہاراشٹر بھر سے SCRT میں لوگ پہنچتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس وقت سے لے کر آج تک جو تبدیلی آئی مختصر طور پر جو تو بہت ساری تبدیلیاں آئیں جی، اور سچائی یہ ہے کہ ان 3-4 سالوں میں قریبی بہت زیادہ جو ہے تو آپ کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اردو کی درس و تدریس کا مواد تیار کرنے میں اردو اساتذہ کرام کا بہت بہترین جو سو کارنامہ رہا، یعنی ناقابل فراموش کارنامہ، کیونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں ان 15-17 سالوں میں کہ ترجمے کا کام ہوا کرتا تھا، اور اس کو پھر اس کی جو ہے DTP ہوا کرتی تھی، پھر پرنٹ ہوا کرتی تھی، اس طرح سے یہ معاملہ تھا، اور کتابوں کے ذریعے سے اساتذہ کو جو ہے سو مواد فراہم کیا جاتا تھا، بچوں کو بھی جو ہے سو کتابوں کے ذریعے سے۔ آج اس میں فرق یہ ہو گیا، کتابیں آج بھی ہے لیکن آج ای بک ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ سب جانتے ہیں، اس کا خلاصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آج استعمال ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ تمام کتابیں بھارتی کی پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کی PDF میں موجود ہے، تو ایک اتنا آسان ہوا کہ ہر ایک کے پاس تقریباً اینڈرائڈ موبائل ہے آج، اور جن کے پاس بچوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے وہ بڑے آسانی سے ان PDF میں موجود کتابوں کو کھول سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارا مواد اس کے علاوہ نظمیں، ابھی حال میں جو ہے دیکشا جو ہے سامنے آیا ہے، تو مجھے یہ بات بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ پربھنی ضلع سے اساتذہ نے بہت اچھا عمدہ کارنامہ انجام دیا۔ 21 ویڈیوز اپلوڈ ہوئے ہیں، کیا بات ہے، 21 ویڈیوز جو اپلوڈ ہوئے ہیں، جس میں 12 ویڈیوز قاضی بشیر الدین سر کے ہیں، وہ سے دن کا تعلق ہے، تعلق ہے، اس کے بعد 5 ویڈیوز جو ہیں شیخ منتجب سر کے ہیں، پربھنی تعلق کے ہیں، وہ اغلط ضلع پریشد اسکول سے، اور پھر اس کے بعد تیسرے جو ہمارے اقبال سر ہیں چار تھانہ کے، ان کے بھی جو ہے سو 5-6 ویڈیو جو ہے سو اپلوڈ ہوئے ہیں، اس میں نظمیں ہیں، اسباق ہیں، یعنی ای لرننگ مٹیریل یہاں پر ہمیں یہ کہنے کی مطلب ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ تمام طلباء و طالبات نے اور ٹیچرز حضرات نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ہماری اردو زبان کا جو گراف ہے، جو بچوں کی تعلیمی جو معیار ہے، وہ یقیناً ان کے ذریعے سے ہم یقیناً اس کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں۔ ابھی تو حال ہی میں جو ہے تو جیسا لاک ڈاؤن ہے سر، تو لاک ڈاؤن میں ماشاءاللہ وہ دیکشا ایپ کا استعمال بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، بالکل صحیح، تو قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے دیکشا ایپ میں اپنی حصہ درج کروایا ہے، اور پورے مہاراشٹر بھر میں جن لوگوں نے کام کیا دیکشا ایپ پر، اور ساتھ ہی SCRT ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو SCRT میں کام کرنے والے انہی تمام افراد کو جو ہے تو ہمارے اس اسٹوڈیو سے مبارکباد میں پیش کرتا ہوں، اور ان کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شعر بولنے پہ میں مجبور ہو رہا ہوں کہ
उतार फेंका हमने ये अना का लिबास, उतार फेंका हमने ये अना का लिबास, वैसे भी हम पे जचता नहीं। क्या बात। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब की खिदमत उर्दू के लिए बहुत रही है और अल्लाह करे करते रहें। आइए बात करते हैं हमारे दरमियान मौजूद अंसारी जावेद साहब से कि हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, तेरी सूरत नजर आए तो गजल कहती है। आइए गजल सुनते हैं जावेद साहब से। देखिए अभी अभी जो हमारे फाजिल दोस्त हामिद साहब ने हुस्न का तस्करा किया है, जी लफ्ज़ हुस्न, ये मैं समझता हूँ कि समंदर की अथवा गहराइयाँ भी जो है तो अगर इसके अंदर जम की जाए तो भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बोला हामिद सर के लफ्ज़ हुस्न पर से जो है तो मुझे मेरे एक चंद अशार याद आ गए। जी तो हुस्न के ताल्लुक से ये कहूँगा मैं कि वो तेरा हुस्न, डॉक्टर साहब जी जी। कि वो तेरा हुस्न, वो तेरा हुस्न, वो तेरा हुस्न, तेरा प्यार खुदा खैर करे। खुदा खैर। वो तेरा हुस्न, तेरा प्यार खुदा खैर करे, उस पे पाजेब की झंकार खुदा खैर। खुदा खैर करे। वाह। वो तेरा हुस्न, तेरा प्यार खुदा खैर करे, उस पे पाजेब की झंकार खुदा खैर करे, और कहीं पथरीली ज़मीं और कहीं कांटों की चुभन, कहीं कहीं पथरीली ज़मीं और कहीं कांटों की चुभन, है मराहिल मेरे दुश्वार खुदा खैर खुदा करे। खैर। क्या कहेंगे? कहीं पथरीली ज़मीं और कहीं कांटों की बहुत चुभन, अच्छा शेर। है मराहिल मेरे दुश्वार खुदा खैर करे, और नफरतें जिनकी रगो पै में बसी हो जावे, नफरतें जिनकी रगो पै में बसी हो जावे, हो गया उनसे मुझे प्यार खुदा खैर करे। खुदा खैर करे। क्या कहेंगे? हो गया उनसे मुझे प्यार खुदा खैर करे। बहुत अच्छे भाई। वाह। और हामिद साहब देखिए कि इसी तरह के कुछ अशार जी कि जब भी खुशबू तेरे आने का पता देती है, जब भी खुशबू तेरे आने का पता देती है, जिंदगी दर्द का एहसास भुला देती है, जिंदगी दर्द का एहसास भुला देती है, और देख लेते हैं शराब आज ही पीकर जावे, देख लेते हैं शराब आज ही पीकर जावे, लोग कहते हैं कि ये गम को भुला देती है, क्या बात। लोग कहते हैं कि ये गम को भुला देती है, और जब भी खुशबू तेरे आने का पता देती है, जिंदगी दर्द का एहसास भुला देती है। क्या बात है। गजलियात पर भी और बहुत तबाह आजमाई की है जावेद साहब आपने, जी, तो जी। कुछ और जी अशार? जी ये बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब देखिए, बहुत अच्छा। फिर बरगजीदा रात के मंजर बदल गए, फिर बरगजीदा रात के मंजर बदल गए, टूटी जो नींद ख्वाब के तेवर बदल गए, फिर बरगजीदा रात के मंजर बदल गए, टूटी जो नींद ख्वाब के तेवर बदल गए, और जब भी मिले गले से लगाकर तो यूं कहा, जब भी मिले गले से लगाकर तो यूं कहा, जावेद तेरी याद के महवर बदल गए, जब भी मिले गले से लगाकर तो यूं कहा, जावेद तेरी याद के महवर बदल गए, टूटी जो नींद ख्वाब के तेवर बदल गए। चंद अशार जो मुझे बड़े पसंद है, ये गजल खुसूसी तौर पे बड़ी पसंद है मुझे, कि तेरे पहलू में जो करार आया, तेरे पहलू में जो करार आया, याद लम्हा वो बार बार आया, तेरे पहलू में जो करार आया, याद लम्हा वो बार बार आया, और गुल तबस्सुम के बांटते थे, गुल तबस्सुम के बांटते थे जो, उनके हिस्से में दस्ते खार आया, उनके हिस्से में दस्ते खार आया, गुल तबस्सुम के बांटते थे जो, उनके हिस्से में दस्ते खार आया, और तेरे पहलू में जो करार आया, याद लम्हा वो बार बार आया, और सुन के रुदाद गम तेरी जावेद, सुन के रुदाद गम तेरी जावेद, बड़ी मुश्किल से एतबार आया। नाज़रीन, जावेद साहब की शायरी सुन के मुझे एक शेर याद आ रहा है कि देखी जो मेरी नफ्स तो कुछ देर सोचकर, अच्छा, देखी जो मेरी नफ्स तो कुछ देर सोचकर, कागज लिया और इश्क का बीमार लिख दिया। वाह, ऐसी शायरी जावेद साहब ने यहाँ पर पेश की है। आइए एक बात मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, आपको इस आईने का दूसरा अक्स दिखाना चाहूंगा कि मुख्तसर इतना कि 2 हुर्फों से बन जाता है दिल, क्या बात, मुख्तसर इतना कि 2 हुर्फों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें कई राज छुपे रहते हैं। वाह, डॉक्टर साहब
آپ کا ایک عکس تو ہم لوگوں نے ناظرین نے تو دیکھ ہی لیے, جی. دوسرا عکس آپ کا ادبی دنیا سے ہے. جی. اس تعلق سے میں آپ کو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ادبی دنیا سے آپ کا جو لگاؤ ہے وہ کس طرح سے رہا, کیا اس کی تاریخ رہی, اور اب تک ماشاءاللہ سے بہت سارے آپ نے اور کیا مشاعرے یہاں پر پڑھے ہیں, ہے نا, تو اس تعلق سے جو ہے تو یہی پوچھوں گا کہ کس طرح سے آپ کا تعلق کس سے رہا. جی حامد اقبال صاحب, بہت اچھا سوال میرے لیے آپ نے کیا. ناظرین اکرام, انٹرویو کے اختتام سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ حامد اقبال صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ایک اچھا موقع ناظرین کرام سے روبرو ہونے اور ان سے گفتگو کرنے کا ایک عمدہ موقع ہمیں عنایت فرمایا, جس کا میں اور ہمارے فاضل دوست جاوید انصاری صاحب, ہم دونوں بھی یقیناً تہ دل سے ہم ان کا, حامد اقبال صاحب کا, ان کے تمام رفقائے کار کا, ان کے چینل کا بصمیم قلب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, جو اردو کی ترقی اور ترویج میں بھی یہ ایک بہت اہم حصہ ہوا کرتا ہے. تو جیسا کہ مجھ سے سوال کیا گیا, ظاہر ہے اس کا جواب بھی دینا لازمی ہے. تو دیکھیے, بس کائنات علم و ادب کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں, اور جیسا کہ بڑے بزرگ لوگ کہتے آئے ہیں کہ بچے کے پیر جھولے میں نظر آتے ہیں. جی واہ. اس مقولے کے تحت, جی ہاں, اس مقولے کے تحت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جب 1991-92 میں نے جب ڈی ایڈ کورس میں ایڈمیشن لیا ڈاکٹر ذاکر حسین ڈی ایڈ کالج پربھنی, تو وہاں سے سمجھیے کہ مجھے شعر پڑھنے, کسی شاعر کے شعر پڑھنے اور ان کو گنگنانے کی عادت لگ چکی تھی. اچھا. اور اسی زمانے میں ایک شعر میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں, شعر نہیں کہیں گے اس کو, بلکہ ایک بس ایک خیال تھا, وہ وہاں پر پیش کیا, وہاں پر کہ بس خاموشی میں کیا ہوتا ہے یہ مت پوچھیے, ہوتا ہے دل باغ باغ دیتی ہے روح دعا. یہ کوئی اس کی جو سو بہر بہر نہیں ہے, یہ اس وقت کا شعر ہے میرا, یہ خیال ہے کہ جس وقت شعر کیا ہے, وزن کیا ہے, اور قافیہ کیا ہے, ردیف کیا ہے, یقیناً اس وقت کچھ بھی میں نہیں جانتا تھا. بس ایک خیال آیا تو اس طرح سے کچھ ایسی خیالات آتے گئے, اور پھر مشاعروں کو سننا, مشاعروں میں حاضری دینا, مشاعروں سے لطف اندوز ہونا, یہ میرا کافی عرصے سے جو سو یہ معاملہ رہا ہے. یعنی قریباً 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ مشاعروں کو سننا, مشاعروں میں جا کر بیٹھنا, وہاں پر جو سو ان سے جو استاد شعراء ہیں ان کا کلام سننا. تو بہرحال میری ادبی دنیا کا جو آغاز, یا ادبی سفر کا جو میرا آغاز ہے, وہ بہت زیادہ دیرینہ نہیں ہے, بلکہ یوں سمجھیے کہ بس 2006-2005 میں ہم نے جو سو باضابطہ طور پر اس دنیا میں قدم رکھا. اچھا. اور اس مدت میں ابتدائی جو غزلیات تھی میری, جو بھی کلام تھا, پربھنی کے شاعر ہیں شفیع احمد شفیع, تو ان کو میں نے کچھ ابتدائی غزلیات دکھائی تھی وہ اصلاح کے لیے, اور وہ ان کا شکریہ بھی کہ ابتدائی غزلیات کو انہوں نے دیکھا اور میری رہنمائی کی. اس کے بعد لیکن یعنی کہ یوں سمجھیے کہ 2009-10 کے بعد سے جو ہے لے کر آج تک کے, پھر جو خدا تعالیٰ نے جو کچھ بھی صلاحیتیں دی ہے, جو کچھ بھی اس نے بخشا ہے, اس کے تحت اشعار کہنے, گیت لکھنے, اور جو بھی مطلب کہ اردو ادب کی جو الگ الگ جو ہے سو شاخیں ہیں, اصناف سخن ہیں, اس میں جو ہے سو نعت پاک ہے, حمد پاک ہے, غزلیات ہیں, اور اس کے بعد جو تو خطاط ہیں, اور یہ تمام چیزوں پر میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے خیالات, اپنے قوم و ملت
तक पहुँचे, जी जी अपने बिरादरान वतन तक पहुँचे। तो इस तरह से मेरे ये अदबी सफ़र का मामला रहा। डॉक्टर साहब, आपने गज़ल, नज़्म, नात, हम बहुत सारे असनाफ में काम किया है, तवाज़नाएं की है, जी तो हमारे नाज़रीन को कुछ आपके कलाम से महसूस होगा। जी नाज़रीन किराम, मैंने एक गज़ल में कहा था कि एक इबादत का काम करते हैं, अच्छा एक इबादत का काम करते हैं, माँ की खिदमत में शाम करते हैं। क्या बात है। एक इबादत का काम करते हैं, माँ की खिदमत में शाम करते हैं। एक इबादत का काम करते हैं, माँ की खिदमत में शाम करते हैं। और दिल के रिश्ते का मोल क्या जाने, अच्छा क्या कोई दिल के दाम करते हैं। क्या क्या है? बात दिल के रिश्ते का मोल क्या जाने, बेशक। क्या कोई दिल के दाम करते हैं। और कई गज़लों में मैंने अलग अलग चीज़ वैसा पेश करने की कोशिश की है। एक जगह मैंने कहा था कि कभी चश्म पर्दा हटाते हैं वो, जी अच्छा कभी चश्म पर्दा हटाते हैं वो, मुखौटों से रुख को सजाते हैं वो। वाह। कभी चश्म पर्दा हटाते हैं वो, मुखौटों से रुख को सजाते हैं वो। और खुदा दुश्मनों को भी आबाद रखे, अच्छा खुदा दुश्मनों को भी आबाद रखे, चलन जिंदगी का सिखाते हैं, क्या है? वाह। चलन जिंदगी का सिखाते हैं। और ऐसे कई अशार, ऐसे जो गज़लें होती रही है। जी एक गज़ल के दो अशार जी, बताओ। जी कि बात करना खता हो गई, वाह। बात करना खता हो गई, इश्क की इब्तिदा हो गई। वाह क्या बात है। बात करना खता हो गई, बात करना खता हो गई, इश्क की इब्तिदा हो गई। दर्द बढ़ता गया था मगर, दर्द बढ़ता गया था मगर, दर्द बढ़ता गया था मगर, क्या बात है। वो मिले तो शिफा हो वाह। गई। क्या है? बहुत अच्छी। चलिए गज़ल जावेद साहब, जी। जावेद साहब यहाँ पर जावेद साहब मौजूद हैं, जी जी बताओ। उनके तवस्सुस से ये गज़ल। जी दिलकश सरापा तौबा की आंखों में है शराब, क्या क्या बात है। रुतबा हसीन ऐसा के फूलों में हो गुलाब। क्या है? वाह। दिलकश सरापा तौबा की आंखों में है शराब, वाह रुतबा हसीन ऐसा के फूलों में हो गुलाब। वाह। चाहत है कितनी कैसे बताएं तुम्हें जनाब, क्या बात। चाहत है कितनी कैसे बताएं तुम्हें जनाब। चेहरा हमारा पढ़ लो कि वो है खुली किताब, क्या बात। चेहरा हमारा पढ़ लो कि वो है खुली किताब। बहुत अच्छा। इल्जाम हर एक आपका इनाम है मेरा, वाह। इल्जाम हर एक आपका इनाम है मेरा, तोहमत हर एक आपकी मेरे लिए किताब, क्या बात है। तोहमत हर एक आपकी मेरे लिए किताब। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये शेर के बताओ। बहुत अच्छा। ढेरों सवाल रख तेरे ज़हनो गुमान में, अच्छा मख्ता है कि ढेरों सवाल रख तेरे ज़हनो गुमान में, हनफी लब जुम्बिश से ही मिल जाएंगे जवाब, क्या कहना? हनफी लबे जुम्बिश से ही मिल जाएंगे जवाब। बहुत खूब। और एक गज़ल की कुछ अशार सुनाकर जी जी आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत लेना चाहता हूँ जी कि
جس کے چہرے میں رب کا گھر دیکھا، واہ، جس کے چہرے میں رب کا گھر دیکھا، کیا ماں کی نظروں میں وہ اثر دیکھا، واہ، ماں کی نظروں میں وہ اثر دیکھا، بہت خوب، دیکھتے ہی خدا کی یاد آئی، واہ، دیکھتے ہی خدا کی یاد آئی، ہم نے ایسا بھی ایک بشر دیکھا، واہ واہ، بہت خوب، ہم نے ایسا بھی ایک بشر دیکھا، جس کے چہرے میں رب کا گھر دیکھا۔ شکریہ ناظرین کرام۔ بہت خوب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ تھے ڈاکٹر صاحب۔ تو ناظرین، ابھی ڈاکٹر صاحب نے ماں کا تذکرہ چھیڑا ہے۔ آئیے میں کوئی شعر سے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی قدرے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے کہ جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں ان مصروں کے ساتھ کہ اسے جب بھی ہم نے دیکھا کہیں اور غرق پایا، کبھی بند تھی کتابیں، کبھی زیر لب قلم تھا۔ آئیے جاوید اظہری صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے کچھ اور اشعار جو ہے تو ہم سنتے ہیں۔ جی 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 ایسے یہاں پر میرے محترم ڈاکٹر صاحب بنفس نفیس جلوہ افروز ہیں، ساتھ ہی ساتھ میرے جو ہے تو قلبی دوست میرے بھائی حامد اقبال انصاری صاحب بھی یہاں پر براجمان ہیں۔ آئیے میں ان دونوں حضرات کی گواہی سے جو ہے تو 4 مصرے پیش کرتا چلوں کہ جب سے ہمارے گھر کے وہ مہمان ہو گئے، جب سے ہمارے گھر کے وہ مہمان ہو گئے، شاخوں کے پھول زینت گلدان ہو گئے۔ جب سے ہمارے گھر کے وہ مہمان ہو گئے، شاخوں کے پھول زینت گلدان ہو گئے، اور اپنی محبتوں کا کہاں تذکرہ کریں، اپنی محبتوں کا کہاں تذکرہ کریں، جاوید یہ سوچ کر ہی پشیمان ہو گئے۔ اپنی محبتوں کا کہاں تذکرہ کرے، جاوید یہ سوچ کر ہی پشیمان ہو گئے، اور جب سے ہمارے گھر کے وہ مہمان ہو گئے، شاخوں کے پھول زینت گلدان۔ ہمیں سر دیکھیے کہ اسی تناظر میں جو ہے تو ایک 4 مصرے جی کہ دیپ یادوں کے یوں جلائے تھے، دیپ یادوں کے یوں جلائے تھے، چشم نم میں کمل کھلائے تھے، دیپ یادوں کے یوں جلائے تھے، چشم نم میں کمل کھلائے تھے، اور آج جاوید بے کلی کیوں ہیں، آج جاوید بے کلی کیوں ہیں، کیا کسی کو کبھی رلائے تھے، آج جاوید بے کلی کیوں ہیں، کیا کسی کو کبھی رلائے تھے، اور دیپ یادوں کی یوں جلائے تھے، چشم نم میں کمل کھلائے تھے۔ تو اس طرح کے اشعار پر جو ہے تو تبازمائی ہے، اور الحمدللہ یہ جو اشعار ہیں میرے تازہ ترین اشعار ہیں، اور میرا جو دوسرے مجمع کلام عشق گل جو بہت جلد انشاءاللہ منظر عام پر آئے گا، تو اس میں آپ کو اس کی پوری مکمل غزلیاں سننے کا جو ہے تو موقع انشاءاللہ فراہم ہوگا۔ جی جاوید سر، تو ناظرین ہم جو ہے تو جاوید سر کے دوسرے کلام کے منتظر ہیں۔ جی جاوید سر آپ کا اور ڈاکٹر منیب حنفی صاحب آپ کا میرے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں ناظرین کی جانب سے بھی آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ اس شعر پر جو ہے تو میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ وہ حقیقت میں شان والے ہیں جو ادب کی زبان پر ہیں، وہ حقیقت میں شان والے ہیں جو ادب کی زبان والے ہیں، چھوٹے ہیں بازو تو حقیر نہ سمجھو، ہم بڑی اونچی اڑان والے ہیں۔ اللہ حافظ۔